عباسی خلیفہ تھا مہدی، اس کے دور میں قحط پڑ گیا، بارش ہی نہ ہو، جانور مرنے لگے اور انسان مرنے لگے، فصلوں کا نقصان، ہر طرف قحط کی صورتحال۔ تو بادشاہ جو ہوتا ہے وہ امت کا رکھوالا ہوتا ہے، امت کا خیرخواہ ہوتا ہے، تو پریشان ہو گیا۔ تو اس پریشانی کے اندر کہ کسی طرح بارش ہو جائے، کسی طرح میری مملکت اور رعایا جو ہے وہ سیراب ہو جائے، تو وہ ایک دن بیٹھا تھا اداس سونے کے لیے، تو اس نے کہا اپنے ایک وزیر سے کہ مجھے کوئی بات سناؤ کہ جس سے میرا دل بہل جائے، غم ہے، پریشانی ہے۔ تو اس دور کے جو بادشاہ کے مصاحبین ہوتے تھے، بادشاہ کے ساتھ رہنے والے، ان کے جو مشورہ دینے والے ہوتے تھے، وہ صاحب الرائے ہوتے تھے، بڑے عقل مند ہوتے تھے۔ جو وزیر ہوتے تھے نا، بڑے عقل مند ہوتے تھے۔ بادشاہ کو بنوانے والے بھی زیادہ وزیر ہوتے ہیں اور پار لگانے والے بھی زیادہ وزیر ہوتے ہیں۔ جڑے نہ رہتے نا، جڑے مت دیندے ہیں، چنگی مت دیندے تے بادشاہ تر جاندا، اور مت غلط دے دیندے تے بادشاہ پھس جاندا چنگا بھلا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنے مصاحبین میں، اپنے رائے دینے والے لوگوں کے اندر نیک لوگوں کو شامل رکھو، جو نیکی والے ہوں ان کو شامل رکھو۔ ایک منٹ میں کر لیں ذرا، پہلے بات سنو، آپ میں 5 منٹ چھوڑی ہوں، توجہ سے بات سنیں۔ تو نیک لوگوں کو اپنے مصاحبین میں، وزراء میں شامل رکھنا چاہیے، اور جب مشورہ ہو لینا تو نیکوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ قرآن میں بھی ہے، انبیاء کے مشوروں کا ذکر ہے، انہوں نے نیک لوگوں سے جب مشورے کی نوبت پڑی نا کسی کو، تو نیک لوگوں سے مشورہ لیا۔ نیک آدمی کے مشورے میں برکت ہوتی، یاد رکھنا۔ میں اپنے حضرت شیخ سے جب بھی کوئی مشورہ کرنا ہوتا تھا تو میری عادت تھی کہ زندگی کا جو فیصلہ کرنا پڑا، اپنے حضرت شیخ، اپنے پیران پیر، اپنے روحانی مرشد، ان سے رابطہ کرنا کہ نیک، متقی، پارسا، عالم، حافظ، ایسے لوگوں سے مشورہ کر کے چلو، انشاءاللہ ناکامی نہیں ہوگی، پچھتاوا نہیں ہوگا، اور پشیمانگی نہیں ہوگی، شرمندگی نہیں ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی کہانی سناؤ، میرا تو جو ہے وہ طبیعت خراب ہے۔ تو وہ سمجھ گیا، وہ بڑا سمجھدار تھا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک جنگل کا بادشاہ شیر جو تھا، وہ اپنے جنگل میں رہتا تھا، تو اس کے پاس جو ہے ایک دن لومڑی اپنا بچہ لے کر آئی، لومڑی اپنا بچہ لے کر آئی۔ وہ سفر پہ جا رہی تھی، اس نے کہا کہ بادشاہ یہ میرا بچہ تیرے پاس امانت ہے۔ امانت سے بات شروع کی تھی نا کہ سفر پہ جاؤ تو اپنوں کو امانت بنا کے اللہ کے سپرد کر دو۔ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، حدیث کی صحیح روایت میں یہ دعا ہے کہ جاؤ، میں نے اپنے گھر والوں تمہیں اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے سپرد کردہ امانتیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تو وہ کہنے لگی کہ بادشاہ سلام، یہ میرا بچہ، میں جا رہی ہوں سفر پہ، اس کو سنبھالو، یہ امانت تیرے سپرد ہے، واپس آگے لے لوں گی۔ اس نے سپرد کیا، چلی گئی، سفر سے واپس آئی، اور بادشاہ جو نا اس کو ہر ٹائم اٹھائے رکھے اور اس کی حفاظت کرے، یہ امانت ہے۔ اس نے اپنے پیٹھ پہ، کمر پہ بٹھا لیا اس کو، تو جانوروں سے تو حفاظت ہو گئی، لیکن ایک دن جو ہے اوپر سے باز کی نظر پڑ گئی۔ باز نے دیکھا کہ لومڑی کا چھوٹا سا بچہ بادشاہ کی پشت پہ پڑا ہے، تو وہ تو غفلت میں تھا، نیچے دیکھ رہا تھا، اس نے اوپر سے غوطہ لگایا، اس کو پنجوں میں اس کا، اور اوپر اڑ گیا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، شیر نے کہا یہ تو بڑی بری ہو گئی۔ خیر وہ لومڑی آئی، اس نے بچے کا تقاضا کیا، اس نے کہا کہ بھائی دیکھ بھی لومڑی، میں نے تو تیرے بچے کی بڑی حفاظت کی اور ہر مصیبت سے اس کو بچایا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا کہ جو مصیبت آنے والی تھی وہ اوپر سے آئی تھی، وہ میرے بس میں، سب بولو میرے بس میں نہیں تھی۔
وہ میرے بس سے باہر کی تھی، میں تو نہیں اڑ کے پڑ سکتا کہ فون سے بٹا مارے اس پہ لے گیا، تو وہ مصیبت جو اوپر سے آئی اس کو میں نہیں روک سکتا۔ تو اتنا کہہ کے وہ وزیر رک گیا۔ بس اب دیکھو اس نے کیا کہانی سنائی اور کس طرح بادشاہ کو متوجہ کیا۔ بادشاہ بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا یہ جو قحط آیا ہے بادشاہ یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو جتنا بھی اسباب اکٹھا کر سکتا ہے کر لے، لیکن جو مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کو زمین والے نہیں روک سکتے، پوری طاقت لگا لیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ مصیبت آگے رہتی ہے۔ تو بس اتنا کہا، بادشاہ اٹھا اور اٹھ کے وہ گیا اور اس نے جا کے حمام سے وضو کیا، وضو کر کے مصلی بچھایا، 2 رکعت نفل پڑھے، سجدے میں سر رکھ کے رویا اللہ سے کہ اے اللہ یہ مصیبت تو لے کر آیا ہے، اوپر سے آئی ہے، تیرے چاہنے سے آئی ہے، اس کو تو ہی درست کرے گا، تو ہی اس کو ختم کرے گا۔ بارش کو برسانے والے رب میری مملکت میں بارش کو برسا، بے شک کہ یہ گناہوں کی آگ ہے، اس کی نحوست ہے، لیکن آپ کرم والے ہیں، فضل والے ہیں، آپ اپنے بندوں پہ رحیم ہیں، رحمان ہیں، بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، آپ بارش کر دیں۔ اور وہاں سے اس نے دعا کی، نکلا، اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے، پوری اس کی مملکت میں بارش ہوئی اور قحط کا خاتمہ ہوا۔ تو اللہ کے سپرد جو چیز کی جاتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، اللہ کی طرف متوجہ رہنا۔